بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روایات میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بنی مستلق کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ناہموار وادی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ آدھی رات کے بعد جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اس وادی میں کافر جنات کا ایک گروہ رہتا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کے اصحاب کو تکلیف دی جائے۔ آپ نے فوراً مولا علی علیہ السلام کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ آپ اس وادی میں جاؤ اور اس طاقت کا ان جنات کے خلاف استعمال کرو جو اللہ پاک نے تمہیں دی ہے، اور لشکر میں سے 100 آدمی آپ کے ساتھ روانہ کیے اور ان سے کہا کہ آپ علی کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ان 100 آدمیوں کو لے کر وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وادی کے قریب پہنچے تو ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے ان کا حصار کیا اور ان سے کہا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تم اس جگہ سے حرکت نہیں کرنا۔ رات کا وقت، سنسان وادی اور اتنی شدت کی آندھی کہ اگر کوئی لشکر ہو تو قریب تھا کہ وہ منہ کے بل گر پڑے اور اس کے پاؤں خوف کے مارے لرز اٹھے۔ ایسے ہیبت ناک ماحول میں مولا علی علیہ السلام اس وادی میں اکیلے موجود ہیں۔ نہ کوئی خوف نہ کوئی گھبراہٹ، بلکہ آپ بلند آواز میں بولے، میں ہوں علی ابن ابی طالب، وصی رسول خدا، اگر تم میں ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ جب جنات نے یہ للکار سنی تو ایسے سیاہ فام حبشیوں کی صورت میں ظاہر ہوئے جن کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے تھے۔ پوری وادی ان جنات سے بھر گئی۔ مولا علی علیہ السلام نے جب یہ ماحول دیکھا تو آپ آگے بڑھے، شمشیر ید اللہ ہی حرکت میں آ گئی اور آپ کبھی دائیں کبھی بائیں جنات کے پرخچے اڑاتے ہوئے ان کے قلب تک گھس گئے۔ اس وقت بچ جانے والے جنات نے جان لیا کہ اب بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، چنانچہ وہ دھواں بن کر اڑے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور دعائی دی کہ ہمیں اس شمشیر حیدری سے بچا لے، ہمیں امان دے دے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امان دی اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا اور جناب امیر علیہ السلام کے لیے دعائے خیر کی۔